نہر زبیدہ جن کے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام ہے۔ سامعین، یہ نہر زبیدہ کے نام سے کیوں منسوب ہے، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل جانیں گے۔ زبیدہ بن جعفر عباسی خلیفہ ہارون رشید کے اہلیہ وہ 766 کو بغداد میں پیدا ہوئی۔ 16 سال کی عمر میں عباسی خلافت کی ملکہ بنی۔ ہارون رشید کے انتقال کے بعد وہ حج کے فرض ادا کرنے کے لیے حجاز مقدس گئی۔ راستے میں پانی کی قلت اور حاجیوں کی مشکلات نے اس فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ حج کے فرض ادا کرنے کے بعد واپس بغداد آئی۔ بغداد کے ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر کو بلایا اور اس نہر بنانے کا منصوبہ بتایا۔ ماہرین نے سروے کرنے کے بعد بتایا کہ اس نہر پر بہت زیادہ خرچہ آنے کا امکان ہے۔ جواب میں ملکہ نے کہا کہ اگر ہر ظرف پر 1 درہم لگ جائے پھر بھی میں اس کو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت کا درہم آج 10 گرام سونے کی برابر ہے۔ اس وقت کے انجینئروں نے سروے کے بعد وادی حنین اور وادی نعمان سے پانی میدان عرفات اور پھر مکہ مکرمہ لانے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں وادیوں میں بارش اور پہاڑوں سے پانی آنے کے باعث زمین میں پانی کا لیول زیادہ تھا۔ ابتدا میں وادی حنین میں کنویں کھود کر پانی لایا گیا۔ وادی میں پانی جمع کرنے کے لیے بڑے حوض بنائے گئے۔ ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں موجود درخت کاٹ کر ایک چھوٹا سا ڈیم بنایا گیا۔ بارش کا پانی جمع کر کے اسے استعمال میں لایا گیا۔ عرصہ بعد حنین میں پانی کی سطح کم ہوئی تو وادی نعمان سے پانی کی فراہمی شروع ہوئی۔ عرفات سے 10 کلومیٹر مشرق میں طائف کی طرف سے جبل قرا کے دامن میں وادی نعمان واقع ہے۔ یہاں زمین میں پانی کی سطح خاصی بلند ہے، جبکہ اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ نہر کی تعمیر کے لیے وادی نعمان میں 4 سے 5 کنویں کھودے گئے۔ ان کی گہرائی 34 میٹر ہے۔ تمام کنووں کا پانی ایک جگہ جمع کرنے کے لیے سرنگیں بنائی گئی۔ پھر مرکزی کنویں سے، جسے امیہ کہا جاتا ہے، وادی نعمان سے پانی پہلے عرفات لے جایا گیا۔ اس کے لیے ڈھلوان کی شکل میں پختہ قنات بنائی گئی تاکہ پانی خود بخود بہتا ہوا جائے۔ پانی کا لیول یکساں رکھنے کے لیے کہیں یہ قنات نہر زمین سے اوپر ہے اور کہیں زمین سے نیچے ہے۔ مزدلفہ کے پہاڑیوں کے ساتھ کئی کلومیٹر تک یہ قنات زمین کے اوپر ہے۔ آج بھی اس کا بیشتر حصہ محفوظ ہے۔ قنات 2 فٹ چوڑائی، اس کی اونچائی 1 آدمی کے برابر تھی۔ قنات کے صفائی کے لیے تقریباً 50 میٹر پر ایک کنواں کھودا گیا، جسے خاریز کہا جاتا ہے۔ خراجات کا نظام پاکستان کے علاقے بلوچستان میں بھی ہے اور اسی طرح افغانستان کے بھی کچھ علاقوں میں خراجات کا نظام ہے۔ خاریز میں نیچے جا کر قنات کھودی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صفائی کے کام کے ساتھ ہوا کا بھی گزر ہوتا ہے۔ تاہم قنات اور خاریزات کی صفائی کا کام بھی آسان نہیں تھا۔ اسی خاریزات کو افغانستان اور پاکستان میں کاریز کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں چوتھے خط کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا، جو اندر جا کر صفائی کرتے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ خاریزات اور قنات کو پتھر اور چونے کی مدد سے پختہ کیا گیا تھا تاکہ زمین سے حاصل ہونے والی پانی دوبارہ جذب نہ ہو جائے۔ یعنی پوری نہر زبیدہ کو خواہ زمین کے اوپر ہی یا اندر پتھروں کو چونے سے جوڑ کر پلاسٹر کیا گیا تھا۔ اس وقت کس طرح یہ کام انجام دیا گیا؟ سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا گیا؟ عین زبیدہ کو وادی نعمان سے پہلے میدان عرفات، مزدلفہ اور پھر مکہ مکرمہ تک ایک ڈھلوان کی صورت میں لایا گیا۔ آج عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جبل رحمہ پر یہ نہر زمین سے 10 فٹ اونچی ہے۔ اس نہر کے ساتھ جبل رحمہ پر ایک سبیل بنائی گئی۔ نہر اونچے نیچے راستوں سے گھومتی ہے لیکن اس کا لیول برقرار رہتا ہے۔ پھر قنات کو کھودتے وقت کہیں پتھریلی زمین ہے تو کہیں ریت ہے۔ قنات سیدھی نہیں ہے۔ وادی نعمان سے نکلنے والی نہر زبیدہ
پہلے میدان عرفات میں جبل رحمہ کی طرف آتی ہے۔ انجینئرنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ نہر اتنے درست لیول پر تھی کہ سبیل میں پانی خود بھرتا اور اس لیول پر تھا کہ لوگ اسے پی سکتے تھے۔ جبل رحمہ پر حاجیوں کے لیے 3 حوض بنائے گئے تھے جو حج کے زمانے میں بھرے جاتے تھے تاکہ حجاج کے قافلے انہیں استعمال کر سکیں۔ پھر میدان عرفات سے نہر زبیدہ سیدھی مزدلفہ نہیں آتی بلکہ ڈہلوان کی صورت میں عرفات اور مزدلفہ کے درمیان واقع وادی ارنا کراس کرتی ہے۔ انجینئرنگ کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ نہر برج کی صورت میں وادی ارنا کراس نہیں کرتی بلکہ نہر شمال کی طرف گھوم کر وادی ارنا کی نیچے سے گئی ہے اور وہاں اسے مزدلفہ لے جایا گیا، اور مزدلفہ میں نہر زبیدہ مسجد حرام کے قریب کنویں کی شکل میں تھی۔ وہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے۔ منا کو بھی پانی یہاں سے فراہم کیا جاتا تھا۔ بعد میں نہر پھر پمپ لگا کر پانی منا تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا اور منا میں بھی حوض بنائے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے 600 سے 800 میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا۔ آج کے حساب سے لگائے جائے تو 160 ٹینکر یومیہ اس وقت کی آبادی کے حساب سے پانی کافی تھا۔ یہ میٹھا اور تازہ پانی تھا۔ 1950 تک نہر چلتی رہی۔ آبادی بڑھتی گئی تو لوگوں کی پانی کی ضروریات بھی بڑھے۔ انہوں نے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا شروع کیا۔ کئی مقامات پر قنات پر پمپ لگا کر پانی کھینچا گیا۔ اس کے نتیجے میں زمین میں پانی کا لیول گر گیا اور یوں ہی نہر خشک ہو گئی۔ اب وادی نعمان میں پانی کا اتنا زیادہ لیول نہیں رہا۔ سامعین، ایک اندازے کے مطابق اس نہر پر اس زمانے کے تقریباً 17 لاکھ درہم خرچہ آیا۔ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 1 درہم آج کے زمانے کے 10 گرام سونے کے برابر ہے۔ جس انجینئر نے اس کی تعمیر کی، اس انجینئر نے اس کا حساب ملکہ زبیدہ کے سامنے پیش کیا۔ ملکہ زبیدہ نے وہ حساب نہر کے پانی میں پھینک دیا اور ایک تاریخی جملہ ادا کیا کہ ان کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ سامعین، اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی۔